سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع نے امریکی وزیر دفاع کے ساتھ فوجی اور دفاعی شعبوں میں دو طرفہ تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی ہے۔ قطر نے سوڈان کی عبوری حکومت اور وہاں کی مسلح تحریکوں کے درمیان امن سمجھوتے پر حتمی دستخطوں کی تقریب میں شرکت کی ہے۔ قطر میں کورونا وائرس سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد اب 123,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اور صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ آئندہ آنے والے دن کووڈ-19 کے مقابلے میں ان کے ڈٹ کر کھڑے ہونے کا حقیقی امتحان ہوں گے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد عطیہ نے امریکہ میں وہاں کے وزیر دفاع جناب مارک ایسپر کے ساتھ دونوں دوست ملکوں کے درمیان فوجی اور دفاعی شعبوں میں باہمی تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی ہے۔ اس کے علاوہ اس ملاقات میں دو طرفہ دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی موضوعات کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ وزیر بلدیہ و ماحولیات انجینئر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبیعی نے منصوبہ بندی کے پہلے سالانہ فورم کے اختتام پر اگلے منصوبوں، مددگار سرگرمیوں کے پروجیکٹس اور مشترکہ سروسز کے شعبے کے وسائل کے جائزے اور مناقشے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے مشترکہ سروسز کے شعبے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ شعبہ ان کی وزارت کا ایک بنیادی محرک ہے اور اسے اس وزارت کے بقیہ تمام شعبوں کے مقاصد کی تکمیل میں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ ان دوسرے شعبوں میں انسانی وسائل یعنی HR، مالیات، IT اور ادارتی خدمات کے شعبے شامل ہیں، جو پوری قوت سے اس وزارت کے عملے کی ٹریننگ اور امپروومنٹ میں حصہ لیتے ہیں۔ قطر نے جمہوریہ سوڈان کی عبوری حکومت اور سوڈانی مسلح تحریکوں کے درمیان امن سمجھوتے پر حتمی دستخطوں کی تقریب میں شرکت کی ہے۔ یہ تقریب جنوبی سوڈان کے دارالحکومت جوبا میں منعقد کی گئی ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے وہاں اس تقریب میں قطری وفد کی قیادت کی۔ انہوں نے تقریب کے شرکاء کو صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور قطر کی حکومت اور عوام کی جانب سے نیک خواہشات کا پیغام پہنچاتے ہوئے سوڈان میں امن کی بحالی کے لیے دوحہ کے تاریخی کردار کا ذکر کیا ہے۔ ادھر سوڈان کی بالادست کونسل کے اول نائب صدر جنرل محمد حمدان دگلو نے سوڈان کی حکومت اور انقلابی محاذ کے گروپوں کے درمیان امن سمجھوتے کے قطری انیشیٹو پر قطر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دوحہ سے اپیل کی ہے کہ وہ سوڈان کی مدد اور حمایت جاری رکھے۔ تو اس طرح مقامی، علاقائی اور بین الاقوامی حلقوں کی موجودگی میں سوڈان کی حکومت اور حزب اختلاف کے انقلابی محاذ کے مسلح دھڑوں نے جوبا میں حتمی امن سمجھوتے پر دستخط کر دیے ہیں۔ اس نئے سمجھوتے کا مقصد سوڈان میں کئی سالوں سے جاری جنگ کو ختم کرانا ہے۔ حقوق انسانی کے قومی اداروں کے عالمی اتحاد نے پیرس میں طے پانے والے اصولوں کی پابندی کرنے والے قومی اداروں کے وجود کو پائیدار ترقی کے مقاصد میں سے 16ویں مقصد کے حصول میں ملکوں کی پیش قدمی کا معیار قرار دیا ہے۔
اس عالمی اتحاد نے اس کے قائم مقام صدر اور حقوق انسانی کی کونسل کے 45ویں سیشن کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر علی بن سمیخ المری کی زبانی جاری کیے گئے بیان میں اس ضرورت پر زور دیا ہے کہ تمام ملکوں کے تمام لوگ حقوق انسانی کی طاقتور اور آزاد قومی اداروں کے وجود سے فائدہ اٹھائیں۔ اس طرح ان کے حقوق کی حفاظت کی جا سکتی ہے، انہیں فروغ دیا جا سکتا ہے اور اس امر کی ضمانت حاصل کی جا سکتی ہے کہ انہیں ایک پرامن ماحول میں کام کرنے دیا جائے۔ قطر نے افغانستان کی مشرقی ریاست قندھار میں ہونے والے دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس دھماکے میں متعدد اشخاص ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ یہاں کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ قطر ہر طرح کے تشدد اور دہشت گردی کو مسترد کرتا ہے، خواہ اس کی وجوہات و اسباب کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ ملک میں کورونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں وزارت صحت نے کل تازہ اعداد و شمار جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ملک میں اس وائرس کے مزید 175 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں۔ ایک اور مریض لقمہ اجل بن گیا ہے اور مزید 194 بیمار صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح ملک میں اب کورونا وائرس کووڈ-19 سے شفا پانے والوں کی کل تعداد 123,302 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ پابندیوں میں نرمی اور متاثرین کی یومیہ تعداد میں کمی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ملک میں کورونا کی وبا ختم ہو گئی ہے۔ اس نے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کامیابیوں کی حفاظت کے لیے احتیاطی اقدامات پر عمل درآمد بہت ضروری ہے۔ کورونا کا پیک ٹائم گزر چکا ہے اور اب اس وقت پبلک ہیلتھ کی حفاظت اور معمول کی زندگی کی طرف واپسی کے لیے ضروری ہے کہ ان دونوں مقاصد کے درمیان ایک توازن قائم کیا جائے۔ اس لیے بحرانوں سے نمٹنے کی ہائی کمیٹی نے کہا ہے کہ پابندیاں نرم کرنے کے چوتھے مرحلے پر عمل درآمد جاری رکھا جائے اور ملک کے متعلقہ اداروں کی طرف سے جاری کردہ رپورٹوں اور انڈیکیٹرز کا مسلسل جائزہ لیا جاتا رہے۔ پھر پوری دنیا میں کووڈ-19 نامی اس وبا کے پھیلے ہونے کی وجہ سے بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ملک میں یہاں کے شہریوں اور مقیم باشندوں کی صحت کی حفاظت کے لیے مختلف سطحوں پر مختلف اقدامات کا ایک پیکج نافذ کیا جاتا رہے۔ قطر اپنے متعدد اقدامات کے ذریعے اس وائرس کے پیک ٹائم سے نکل آیا ہے۔ وہ اس وبا کے گراف کو نیچے لانے اور کم سے کم جانی نقصان کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ اللہ تعالیٰ کا فضل، یہاں کے ہیلتھ سسٹم کی مضبوطی، یہاں کے شہریوں اور مقیم باشندوں کا تعاون اور احتیاطی اقدامات کی پابندی ہے۔ قطر کے پاس دنیا کا بہترین ہیلتھ سسٹم ہے۔ اب تمام تر انڈیکیٹرز اور اشارے یہ بتا رہے ہیں کہ اس وائرس کو یہاں گھیرے میں لے لیا گیا ہے، اس کے پھیلاؤ کو آگے بڑھنے سے روک دیا گیا ہے، لیکن ابھی یہ وبا ختم نہیں ہوئی ہے۔ حفاظتی اقدامات کی پابندی کے ضمن میں ہی ملک کے متعلقہ اداروں نے 4 اشخاص کو ہوم کوارنٹینا کی خلاف ورزی پر حراست میں لے لیا ہے۔ ان سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ وہ مطلوبہ شرطوں کی پابندی کریں گے اور انہیں بتا دیا گیا تھا کہ خلاف ورزی کی صورت میں انہیں قانونی پوچھ گچھ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حمد میڈیکل کارپوریشن نے انٹرنیٹ پر بڑی عمر کے لوگوں کے لیے ایک نئی ویب سائٹ قائم کر دی ہے۔ اس ویب سائٹ پر بزرگوں کو صحت کے بڑھاپے کے بارے میں بنیادی معلومات اور اس شعبے سے متعلق مصدقہ معلومات فراہم کی جا رہی ہیں۔ قطر کی ہلال احمر سوسائٹی نے
افغانستان میں واقع اپنے دفتر کے ذریعے وہاں کووڈ-19 کے وائرس کی روک تھام کے لیے ایک پروجیکٹ پر کام شروع کر دیا ہے، جس میں 300 میڈیکل سٹاف اور دور دراز کے علاقوں میں پرائمری ہیلتھ کیئر کے 50 سینٹرز میں دوسروں سے میل جول رکھنے والے افراد کو ذاتی حفاظت کے وسائل اور سامان فراہم کیا جا رہا ہے۔ عالمی سطح پر دیکھا جائے تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اس کورونا وائرس سے متاثر ہو جانے کی خبر ہی سر فہرست ہے۔ صدر ٹرمپ کے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ وہ ابھی خطرے کے مرحلے سے باہر نہیں نکلے اور ابھی محتاط رہنا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسپتال میں داخل ہو جانے کے بعد اب ان کی حالت بہت اچھی ہے۔ ادھر صدر ٹرمپ نے والٹر ریڈ سینٹر کے میڈیکل ونگ میں، جہاں وہ اس وقت زیر علاج ہیں، ریکارڈ کیے گئے ایک ویڈیو کلپ میں کہا ہے کہ وہ کافی بہتری محسوس کر رہے ہیں اور وہ جلد واپس آ جائیں گے۔ ٹرمپ کے اپنے الفاظ میں انہوں نے کہا کہ میں ٹھیک فیل نہیں کر رہا تھا، لیکن اب میں بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ میری مکمل شفا یابی کے لیے ہم سنجیدگی سے کام کر رہے ہیں۔ آئندہ آنے والے دن حقیقی امتحان ہوں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اگلے 2 دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں جلد واپس آ جاؤں گا اور میں الیکشن کیمپین کو اسی طرح مکمل کرنا چاہتا ہوں جس طرح میں نے اس کا آغاز کیا تھا۔ اور آج کے اس نشریے کی آخری خبر یہ ہے کہ اردن کے فرمانروا شاہ عبداللہ دوم نے وہاں کے وزیر اعظم عمر الرزاق کا استعفی منظور کر لیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ وہ نئے وزیر اعظم کے چناؤ اور نئی کابینہ کی تشکیل تک حکومت کے معاملات چلاتے رہیں۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع نے امریکی وزیر دفاع کے ساتھ فوجی اور دفاعی شعبوں میں 2 طرفہ تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی ہے۔ سوڈان کی عبوری حکومت اور مسلح تحریکوں کے درمیان امن سمجھوتے پر حتمی دستخطوں کی تقریب میں شرکت کی ہے۔ قطر میں کورونا وائرس سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد اب 1,23,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اور صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ آئندہ آنے والے دن کووڈ-19 کے مقابلے میں ان کے ڈٹ کر کھڑے ہونے کا حقیقی امتحان ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ رات 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔